سورہ بقرہ کی آیت نمبر 108 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام تريدون ان تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير صدق اللہ۔ ہاں، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اپنے رسول سے بے جا درخواستیں کرو جیسا کہ اس سے قبل حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی ایسی درخواستیں کی جا چکی ہیں، اور جو شخص بجائے ایمان لانے کے کفر کرے بلا شک وہ شخص راہ راست سے دور جا پڑا۔ ان اہل کتاب یہود میں سے بہت سارے ایسے ہیں جو دل سے یہ چاہتے ہیں کہ تم کو تمہارے ایمان لائے پیچھے پھر کافر کر ڈالیں، محض حسد کی وجہ سے، جو کہ خود ان کے دلوں میں سے جوش مارتا ہے حق واضح ہو جانے کے بعد۔ خیر معاف کرو اور درگزر کرو جب تک حق تعالی اپنا حکم بھیجیں، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہیں۔ اور سرے دست صرف نمازیں پابندی سے پڑھے جاؤ اور زکوٰۃ دیے جاؤ، اور جو نیک کام بھی اپنی بھلائی کے واسطے جمع کرتے رہو گے، حق تعالیٰ کے پاس پہنچ کر اس کو پالو گے، کیونکہ اللہ تمہارے سب کیے ہوئے کاموں کی دیکھ بھال کر رہے ہیں۔ یہود مدینہ نے مسلمانوں سے یہ کہا، اور ان کے اندر بھی اس بات کو پیدا کرنے کی کوشش کی کہ وہ بھی اسی طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کریں اور درخواستیں کریں، فرمائشیں کریں، جیسا کہ بنی اسرائیل کیا کرتے تھے۔ بنی اسرائیل کے پیچھے بہت ساری جو اس طرح کی فرمائشیں تھیں، ان کا تذکرہ آیا کہ ہم نے شہر میں رہنا ہے اور شہر میں جو ہے ایسا ہونا چاہیے، پھر ہمیں جو ہے من و سلوہ چاہیے، پھر اس سے اکتا کر ہمیں اب یہ چاہیے، وہ چاہیے، فلاں چاہیے، فلاں چاہیے، اس طرح کی درخواستیں۔ پھر تورات چاہیے، جب آ گئی تو پھر کہا نہیں، اس میں تو احکامات بڑے سخت ہیں، اس میں اب نرمی ہونی چاہیے۔ تو مختلف طرح کی ان کی جو ہے بے جا فرمائشیں تھیں، جو کہ دراصل کسی بات کو نہ ماننا ہوتا ہے۔ جیسے کہتے ہیں جو ٹیڈر آمید پانے ٹیر، جب آدمی کی نیت اچھی نہ ہو کسی بات پر چلنے کی تو پھر عذر تلاش لیا کرتا ہے۔ جو لولے لنگڑے عذر ہیں وہ بھی لے آتا ہے۔ کسی کو کہا جائے کہ بھائی نماز پڑھنے چلو، کہتے میرے کپڑے خراب ہیں، بھائی تو کپڑے صاف کر لو، یہ کون سا عذر ہے؟ تو یہ اس طرح کے بے نمازوں والے عذر جو ہے وہ کیا کرتے تھے یہود۔ اصل تو یہ تھا کہ اللہ کی عظمت دل میں نہیں ہے، کہ جس نے یہ حکم دیا ہے اور یہ حکم ہمارے فائدے کے لیے ہے، دنیا میں بھی فائدے کے لیے ہے، آخرت میں بھی فائدے کے لیے ہے۔ اگر یہ عظمت اور یہ چیز انسان کے سامنے ہو تو پھر اللہ کا ہر حکم جو ہے اسے میٹھا لگتا ہے، حلوہ لگتا ہے۔ تو لیکن ان لوگوں کی یہ مزاج الٹا ہو چکا تھا بیچاروں کا۔ اب یہی چیز جو تھی وہ مسلمانوں میں بھی انہوں نے انجیکٹ کرنے کی اور اس کو ڈالنے کی کوشش کی
اور مسلمان بیچارے کچھ سادہ تھے، ان کو نہیں اندازہ ہوا، تو وہ بعض اوقات ایسے سوالات انہوں نے کر لیا آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو اس پر اللہ کی جانب سے جو ہے وہ یہ عتاب سمجھ لیجئے یا ایک تنبیہ نازل ہوئی کہ کیا ہوش کرو، یہ تو روش جو ہے یہودیوں کی ہے۔ ام تریدون ان تسألوا رسولکم، کیا یہ جو قیل و قال والے اور کثرت سؤال والا طرز عمل ہے یہ تم اپنائے رہے ہو؟ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہا عن الثلاث، صحابہ فرماتے ہیں کہ حضور نے 3 چیزوں سے ہمیں منع فرمایا تھا، عن کثرت السؤال وعن قیل وقال وعن اضاعت المال، مال کو ضائع کرنے سے منع فرمایا، بے جا خرچ کرنا، یعنی ایسی جگہ مال کو خرچ کرنا نہ وہ دنیا کے کام کا نہ آخرت کے کام کا، یہ اضاعت مال ہے کہ کسی بھی ایسی جگہ خرچ کر دیا جائے کہ نہ دنیا میں اس کا کوئی فائدہ، نہ کسی اپنے جو ہے اولاد کے کام آیا، نہ کسی رشتہ دار کے کام آیا، اور نہ آخرت کے کام آیا، تو یہ مال ضائع ہو گیا، اس سے منع فرمایا۔ اور قیل و قال سے منع فرمایا، قیل وقال، قیل وقال، فلاں نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا، یہ کہا گیا، یہ کہا گیا، یہ کہا گیا، یعنی یہ فضول باتیں کہ جن میں انسان اپنے تبصروں میں وقت ضائع کر دیا کرتا ہے، جیسے ہمارے ہاں بکثرت یہ ہونے لگا ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے، ہمارے جو اوقات ہیں وہ بکثرت یہ چیزیں ضائع کر رہی ہیں۔ کتنے لوگ ہیں وہ بیچارے صبح سے شام تک کتنا وقت ہے جو یہ اسکرین کے آگے بیٹھ کر ضائع کر دیتے، کسی کام کا وہ وقت نہیں ہوتا، کیونکہ جو متعلق اگر خبر ہی سننی ہے، اول تو خبر ہر بندے کی ضرورت نہیں ہے، یہ بھی ہمیں ایک جو ہے وہ غلط چیز جو ہے وہ ڈال دی گئی دماغوں میں کہ خبر جو ہے ہر خبر ہر بندے کی ضرورت ہے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے، ہر خبر ہر بندے کی ضرورت نہیں۔ چلو اگر ہے بھی تو خبر سننے میں کتنی دیر لگتی ہے، 5 منٹ میں سارا خبر نامہ پورا ہو جاتا ہے، لیکن ہم سارا دن ریموٹ کنٹرول ہاتھ میں لے کر وہ اس پر وقت ضائع کر رہے ہیں۔ کچھ لوگ جو ہیں وہ اور کچھ نہیں تو وہ چینل بدلتے رہتے، اسی میں وقت ضائع کر رہے ہیں اپنا، تو یہ بہت بڑا ضیاع ہے وقت کا۔ اسی میں پھر آگے قیل و قال ہے، اور اخبار شروع کریں گے وہ پہلے صفحے کے پہلے سطر سے لے کر اشتہار تک مکمل رشتوں کے اشتہار، فلاں اشتہار، فلاں اشتہار سب پڑھ رہے ہیں، کیونکہ یہ وقت کا ضیاع ہو رہا ہے۔ یہ وقت جیسے پیسہ ضائع ہوتا ہے ایسے وقت بھی ضائع ہوتا ہے انسان کا۔ ابھی جو ہے سال پورا ہوا، 2017 گزر گیا، 18 آ گیا، لوگ اس میں مبارکباد دے رہے ہیں۔ بھائی مبارکباد اس کے لیے تو ٹھیک ہے کہ جس کا یہ سال اللہ کو راضی کرنے میں گزر گیا، وہ تو واقعی مبارکباد کا مستحق ہے، لیکن جس کا یہ سال اللہ کی نافرمانی میں گزرا ہے اور جہنم کے اور قریب ہو گیا ہے، اس کے لیے کس چیز کی مبارکباد؟ اسے تو یہ محاسبہ کرنا چاہیے کہ اب آگے میرے ساتھ کیا ہوگا۔ تو اس لیے وقت کو بہت قیمتی جاننا چاہیے انسان کو۔ اور تیسری چیز فرمایا کثرت السؤال، کہ زیادہ سوال کرنا، اس سے منع فرمایا کہ یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، کیونکہ یہ جس آدمی کا مزاج بن جاتا ہے وہ عمل سے جاتا ہے، کیونکہ یہ دماغی ورزش ہوتی ہے، برین اسٹارمنگ ہوتی ہے، آدمی اس میں اپنا وقت پڑھ کے زیادہ زیادہ سمجھتا ہے میں بڑا کام کر رہا ہوں، کہ فلاں موقع پر کیا ہوا تھا، جنرل نالج جو ہے وہ بڑھا رہا ہوں، میری معلومات عامہ جو ہے بہت بڑھ گئی ہیں، مجھے یہ بھی پتہ ہے فلاں کیا ہوا تھا، فلاں کیا ہوا تھا، فلاں کیا ہوا تھا۔ بھائی اس پتہ سے کیا فائدہ؟ کون سا دنیا میں آپ کا اس کا فائدہ ہوا اور آخرت میں جا کے کس چیز کا آپ کو فائدہ ہوگا؟ ہاں قرآن حدیث جو صحیح علوم ہیں ان کو آدمی اگر جانے، یا دنیا کی اپنی ضرورت کی جو معلومات ہیں، میں انجینئر ہوں اگر تو انجینئرنگ کی وہ جو کچھ معلومات ہیں وہ میرے لیے فائدہ مند ہیں، میرے فن میں مجھے فائدہ دیں گی۔ اگر میں سیاست سے تعلق رکھتا ہوں تو وہ معلومات مجھے فائدہ دیں گی، دنیا میں فائدہ دیں گی۔ ڈاکٹر کو طب کی معلومات فائدہ دیں گی، عالم کو اپنی علمی معلومات فائدہ دیں گی، تو وہ تو ٹھیک ہے، لیکن اس کے علاوہ دیگر چیزوں پر اپنا جو وقت ضائع کرنا یہ صحیح نہیں۔ تو کثرت سوال کا جس آدمی کو وہ ہو جاتا ہے وہ بیچارہ بھی پھر اسی چیز میں پڑا رہتا ہے، اپنے عمل سے جاتا ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزاج بنایا تھا اور وہ مزاج ان میں نظر آتا تھا، وہ یہ تھا کہ سوال بہت کم کیا کرتے، جب بھی اللہ کے رسول کی طرف سے حکم آ گیا بس پوچھتے نہیں تھے، دعا اس کی تفصیلات بھی نہیں پوچھتے تھے کہ یہ کتنا کرنا ہے، کالا گورا چھوٹا موٹا کیا چیز نہیں، بس جو حکم آ گیا بس اس کی طرف لپک پڑے،
اطاعت کا مزاج اور انداز تھا ان کا. سوال کا جس کا انداز ہوتا ہے پھر وہ کام چھڑانے کا انداز ہوتا ہے، وہ بنی اسرائیل کا انداز ہے. اللہ نے کہا گائے ذبح کرو تو وہ کہتے جی کیسی ہونی چاہیے، کیسی عمر کیا ہونی چاہیے، اس کے اوصاف کیا ہونا چاہیے. تو نتیجتاً کرتے 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 حتیٰ کہ پھر انسان پھنستا چلا جاتا. تو یہ فرمایا کہ کیا تم بھی اس مزاج پر پڑتے ہو کہ سوال کرو اپنے رسول سے، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام سے پہلے سوالات کیے جا چکے، فرمائشیں کی جا چکی، سوالات کیے جا چکے. فرمایا کہ یہ چیز جو ہے بالخصوص اگر یہود کی طرف سے ہے تو یہ تو سوالات اس لیے بھی کر رہے ہیں، یہ نہیں کہ ان کو کوئی جاننا منظور ہے. بعض دفعہ سوال جو ہے اعتراض اور جو ہے اشکال بنا کر کیا جاتا ہے، جس سے مقصود کوئی عمل میں اضافہ نہیں ہوتا بلکہ اگلے کو زج کرنا مقصد ہوتا ہے، اگلے کو تنگ کرنا مقصد ہوتا ہے. تو یہود بہت دفعہ حضور کی خدمت میں ایسے سوالات لائے کہ جن میں مقصود یہ نہیں تھا کہ وہ کوئی حق جاننا چاہتے ہیں یا عمل کرنا چاہتے ہیں، بلکہ مقصد یہ تھا کہ یہ جواب لا جواب ہو جائیں گے تو ہم جو ہے تالی بجا دیں گے. تو فرمایا یہ تو کفر ہے کہ اپنے کفر پر جمنے کے لیے بجائے اس کے کہ ایمان کو اختیار کرو، کفر پر جمے ہوئے ہو اور اس کے سودا کر رہے ہو. فقد ضل سواء السبیل، تو یہ بندہ تو صحیح راہ سے بہت دور نکل گیا کہ اس کو اس چیز کی فکر نہیں کہ مجھے اپنی عاقبت سنوارنی ہے، قبر حشر سنوارنی ہے. اس کی بجائے جو ہے یہ کسی کو مات کرنے میں لگا ہوا ہے، کسی کو جو ہے گرانے میں لگا ہوا ہے، سوال کر کے میں اس کو بند کر دوں گا، لاجواب کر دوں گا. تو یہ تو سب بیکار مشغلے ہیں. پھر آگے فرمایا ود کثیر من اہل الکتاب، یہ یہودیوں میں سے بہت سارے لوگ یہ چاہتے ہیں ان سوالات وغیرہ کے ذریعے سے کہ تمہیں تمہارے ایمان سے پھیر دیں. تمہیں جو اللہ نے ایمان کی دولت بخشی ہے، صحابہ سے عرض کی فرمایا کہ یہ چاہتے ہیں کہ تمہیں اس ایمان سے ہم برگشتہ کر دیں، پیچھے ہٹا دیں. اور اس کا طریقہ جو ہوتا ہے وہ شک کا کانٹا ڈالنا ہوتا ہے. کفر کی جو ابتدا ہوتی ہے وہ تشکیک سے ہوتی ہے، شک کا کانٹا ڈال دیتا ہے، سوال ڈال دیتا ہے، جس کے نتیجے میں انسان کا ایمان متزلزل ہو جاتا ہے. تو اس لیے اس چیز کی بہت احتیاط بھی کرنی چاہیے. اسی آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہر کسی کی بات نہیں سننی چاہیے. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کہ انسان کا دماغ کوئی مشین نہیں ہے، نہ یہ کمپیوٹر ہے کہ جس کے اندر کوئی لگے بندے فارمولے لگے ہوئے ہیں کہ جس کے مطابق اگر آپ جیسی بات بھی ڈالیں گے تو وہ اگر صحیح بات ہے تو صحیح رزلٹ دے دے گا، غلط بات ہے تو غلط رزلٹ دے دے گا، فوراً ریجیکٹ کر دے گا. یہ انسانی دماغ ایسا نہیں ہے، اس کی نیچر یہ نہیں ہے. اگر ایسا ہوتا تو دنیا میں کوئی اختلاف رائے نہ ہوتا، کوئی اختلاف مذہب نہ ہوتا. مختلف مذاہب جو دنیا میں وجود میں آئے ہوئے ہیں، کتنے لوگ ہیں وہ اخلاص کے ساتھ غلط باتوں پہ جمے ہوئے ہیں. یہ نہیں کہ ان کو پتہ جو جان کر غلط بات نہیں، وہ اپنے دماغ سے اسی بات کو صحیح سمجھے ہوئے. تو دماغ تو ان کے پاس بھی وہی ہے. تو اس لیے انسانی دماغ جو ہے وہ کمپیوٹر نہیں ہے، کوئی ریاضی کے حساب کی مشین نہیں ہے، کوئی لیبارٹری کی مشین نہیں ہے کہ جس کے اندر آپ ڈالیں گے تو لازماً نتیجہ جو آپ کو صحیح دے گی. اس کو تو کبھی بھی کسی کا کوئی نقطہ پسند آ جاتا تو آدمی گمراہ ہو جاتا. تو اس لیے دین کی باتیں بالخصوص ہر انسان سے سننا نہیں چاہیے. ابن سیرین رحمہ اللہ فرماتے ہیں ان ھذا العلم دین انظروا عمن تأخذون دینکم، کہ دین کی بات لینے سے پہلے یہ سوچ لیا کرو کس سے لے رہے ہو. عام ضابطہ یہ ہے دنیا کی باتوں میں، دنیا کے امور میں تو یہ ہے انظر الی من قال، انظر الی ما قال ولا تنظر الی من قال، کہ بات اچھی ہے لے لو. اچھی بات جو ہے وہ نصیحت کی بات، یہ مسلمان کی میراث ہوتی ہے، جہاں سے مل جائے لے لو. تو یہ دنیا کے اصول دستور میں تو ٹھیک ہے، لیکن دین کے بارے میں اصول دوسرا ہے. اس میں سب سے پہلے ہمیں دیکھنا ہوتا ہے کہ کس سے بات لی جا رہی ہے. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ وہ ابلیس ہے اور وہ جو ہے مجسم صورت میں، دینی صورت میں آ کر ہمیں گمراہ کر رہا ہے. تو یہ بہت ضروری ہوتا ہے. ہر بات سننا اور اس کو لے لینا یہ اپنے آپ کو خطرے میں ڈالنا. اور جو آدمی اپنے آپ کو اعتماد کرتا ہے نا کہ میں سب چیزیں کر لوں گا، وہ شیطان اس کو پھر اچک لیتا ہے، بڑی آسانی سے لقمہ بنا لیتا ہے. اس لیے اللہ سے انسان کو ہدایت بھی مانگتے رہنا چاہیے، گمراہی سے پناہ مانگتے رہنا چاہیے، اور گمراہی کے جتنے اسباب ہو سکتے ہیں ان سے بچتے ہوئے چلنا چاہیے. حضرت
ہمارے بزرگ ہیں حضرت صوفی سرور صاحب دامت برکاتہم علیہ جامعہ اشرفیہ کے شیخ الحدیث ہے، ان کے ایک شاگرد تھے، ان کے مرید بھی تھے، تو انہوں نے ایسا کہ فرماتے ہیں کہ کالج کے زمانے میں کسی نے ہمیں لٹریچر دیا، قادیانیوں نے، جھوٹے نبی کے جو ہے وہ نبی تو کہنا بھی نہیں چاہیے، جھوٹے کے جو پیروکار ہیں، انہوں نے ہمیں وہ لٹریچر دیا، تو میں نے پڑھنا شروع کر دیا۔ میں نے کہا چلو دیکھتے ہیں کیا کہتے ہیں۔ جب دیکھے تو وساوس آنا شروع ہو گئے، دل میں جو عجیب و غریب وسوسے پیدا ہونا شروع ہو گئے۔ یہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ یہ اہل باطل جو ہے اپنی تحریروں پر، اپنے میٹر پر باقاعدہ جادو وغیرہ کرواتے ہیں کہ جو آدمی اس کو پھر پڑھے گا اس کے اوپر آٹومیٹکلی اثرات آئیں گے اس کے۔ تو کہنے لگے میں بہت پریشان ہوا اور فوراً حضرت کو خط لکھا کہ حضرت ایسے ایسے ہو گیا میرے سے غلطی سے کہ میں نے لٹریچر پڑھنا شروع کر دیا تھا، اب اس کی وجہ سے تو میرے ذہن میں وساوس آنا شروع ہو گئے۔ تو حضرت نے آگے سے ایک ہی جملہ لکھا جو آب زر سے لکھنے کے قابل ہے، فرمایا کہ سانپ کا منتر سیکھے بغیر سانپ پکڑنے کی کوشش کی ہے، ڈسے گا نہیں تو اور کیا کرے گا۔ سانپ پکڑ سکتے ہیں پکڑنے والے، لیکن وہ جنہوں نے پہلے سیکھا ہوتا ہے کہ یہ کہاں سے ہمیں ڈس سکتا ہے، کیسے اس کو رام کرنا ہے، کیسے اس کا ڈنگ نکالنا ہے، وہ تو کرے۔ یعنی مقصد یہ تھا کہ جو علماء ہیں، جو بہت معتمد ہیں، علم ان کا پختہ ہو چکا ہے، مکمل ہو چکا ہے، اور بہت بڑوں کی تربیت میں صحبت میں رہ چکے ہیں، وہ تو چلو ان چیزوں کو ضرورت کے لیے پڑھیں، استفادہ کر لیں کہ کیا لکھا ہے، تردید کے لیے پڑھنا پڑتا ہے، ورنہ عام آدمی کو کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس کے پاس ابھی اتنے آلات اسباب نہیں ہیں کہ وہ کسی بھی ڈنگ سے بچ سکے۔ تو اس لیے فرمایا کہ یہ اس کو فوراً جو ہے ختم کرو، اس کو اپنے نظروں سے دور کرو، دوبارہ اس کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ اہل کتاب جتنے بھی ہیں ان کی تو بہت ساروں کی یہ خواہش ہے کہ تمہیں ایمان سے برگشتہ کر دیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان کے پاس سب سے قیمتی متاع جو ہے اس کا ایمان ہوتا ہے، سب سے قیمتی چیز، مال سے قیمتی، گھر سے قیمتی، گاڑی سے قیمتی، جائیداد سے قیمتی، اولاد سے قیمتی ایمان ہوتا ہے انسان کو۔ اور اس کی قیمت کا احساس اس دن ہوگا کہ جب قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اعلان کریں گے، فرشتوں سے کہیں گے کہ جس کے دل میں ایک ذرہ بھی ایمان ہے، ایک ذرہ، اس کو بھی جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر۔ اس دن کافروں کو بھی احساس ہوگا کہ یہ کتنی بڑی دولت تھی۔ اس لیے فرمایا کہ مسلمان کی دولت جو ہے وہ بینک میں نہیں ہوتی، اس کی جیب میں نہیں ہوتی، وہ اس کے دل میں ہے، ایمان کی دولت ہے، اللہ کے رسول سے محبت کی دولت ہے، تعلق کی دولت ہے، قرآن پاک سے محبت، یہ سب جو ایمان اور اس پہ ایمان کے پھر آگے جو صورتیں شکلیں ہیں، یہ اصل دولت ہے انسان کی۔ تو یہ ڈاکو ہے، شیطان سب سے بڑا ڈاکو، اور یہ پھر اس کے جو چیلے چانٹے ہیں یہود و نصارہ، اور پھر ان کے آگے چیلے چانٹے جو یہاں مسلمان معاشروں میں بھی رہتے ہیں قادیانیوں کی شکل میں اور گمراہ لوگوں کی شکل میں، ان کی جو کوشش ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ایمان پر ڈاکہ ڈالو، لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا، کہ یہ دولت ان کے پاس کیوں ہے، حسدا من عند انفسہم، کیونکہ ان کو حسد ہوتا ہے۔ جب خود ان کو پتہ چلتا ہے کہ ہم نے اپنی انانیت کی وجہ سے جہنم میں جانا ہے تو ہم کیوں نہ دوسروں کو بھی ساتھ لے کے جائیں۔ یہ وہ جذبہ ہے جو شیطان نے جس کا اظہار کیا تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے اس کو راندہ درگاہ کیا تو اس نے کہا کہ اب میں آدم کی اولاد کو چھوڑوں گا نہیں، میں نے تو جانا ہے جہنم میں، تو لیکن اب جو ہے میں بھی، ہم تو ڈوبے ہیں صنم تجھے بھی لے ڈوبیں گے۔ تو یہ اس کا جذبہ تھا جو اس کے آگے چیلوں میں یعنی کفار میں منتقل ہوتا کہ کسی طریقے سے مسلمان کو ایمان سے اس کے ہاتھ دھل جائیں۔ مرتے وقت تک بھی کوشش کرتا ہے شیطان، آخر دم تک کوشش میں لگا رہتا ہے کہ کسی طریقے سے اسے ایمان سے خارج کر دو۔ تو فرمایا کہ یہ ان کی تو خواہش یہ ہے، لیکن تمہیں جو ہے اس پر پختہ رہنا ہے، ثابت قدم رہنا ہے، کوئی ایسا کام نہ انسان کر بیٹھے کہ جس سے ایمان کے لالے پڑ جائے۔ اس لیے فرمایا کہ اس زمانے کی ہوشیاری کیا ہے، سمجھداری کیا ہے کہ اللہ ایمان کی سلامتی کے ساتھ قبر میں لے جائے۔ سب سے بڑا ہوشیار اور سمجھدار آدمی وہ ہے جو اپنا ایمان بچا کر جتنے فتنے، جتنے خطرناک جو ہے وہ آس پاس دائیں بائیں ہوائیں چلتی ہیں ایمان کو لوٹنے والی، یہ اتنی زیادہ ہیں کہ اس میں انسان اگر ایمان بچا کر لے جائے تو بڑا کام ہے، بڑا معرکہ ہے۔ فاعفوا واصفحوا حتی یأتی اللہ بامری، فرمایا کہ ان یہودیوں کے ساتھ زیادہ الجھا بھی نہ کرو، زیادہ ان کے ساتھ جو ہے نا تو تکار کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ حتی یأتی اللہ بامری، یہاں تک کہ اللہ اپنا جو معاملہ لائیں گے تو پھر خود ہی کچھ فیصلہ ہو جائے گا، وہ پھر معاملہ آ گیا۔
کہ یہود مدینہ جتنے بھی مدینہ کے آس پاس بسنے والے یہودی تھے ان سب کو جو ہے بتدریج ایک 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 کرتے کرتے مدینہ منورہ کو ان سے خالی کر دیا گیا، حتیٰ کہ پھر وہ خیبر فدق میں جا کر آباد ہوئے۔ وہاں بھی سیدنا عمر رضی اللہ عنہ پھر آپ نے وصیت فرمائی تھی کہ ان یہودیوں کو جزیرۃ العرب سے نکالا جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں پھر وہ وقت آیا کہ عمر نے پھر ان کو وہاں سے خیبر سے بھی جلا وطن کر دیا، اور آج بھی ان کو یہ خواہش ہے کہ یہ علاقے ہمارے ہیں، یہ ہمیں ملنے چاہیے۔ جو انہوں نے جو گریٹر اسرائیل کا جو نقشہ بنایا ہوا ہے وہ مدینہ منورہ سمیت ہے، جو ان کی اللہ ان کے منصوبوں کو خاک میں ملائے، جو ان کے اپنے ایک عزائم ہیں کہ یہ ہماری جگہ تھی، ہمیں یہاں سے نکالا گیا ہے، اب ہمیں یہ واپس چاہیے۔ اور جو بنو قریظہ ایک ان کا قبیلہ تھا، اس میں 400 کے قریب بندہ جو ہے وہ اس وقت بدعہدی کی وجہ سے ان کو قتل کیا گیا تھا، تو اس کا باضابطہ انہوں نے یہودیوں نے عالمی عدالت میں کیس کر رکھا ہے سعودیہ پر کہ وہ لوگ ہمارے بے گناہ مارے گئے تھے، ان کی ہمیں دیت دی جائے۔ بہت سارے اربوں ڈالر میں انہوں نے ان کی دیت کا جو ہے وہ تقاضا کر رکھا۔ تو یہ وقت جو ہے ان پر اس وقت آیا تھا جب ان کو ذلیل کر کے وہاں سے نکالا گیا، اور اللہ ان کو انشاءاللہ قیامت تک ذلیل ہی رکھیں گے، ان کے واپس آنے کا کوئی چانس نہیں جو ان کی حرکتیں ہو چکی ہیں۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ فرمایا ہر چیز پر قادر ہے۔ مسلمانوں کو پھر یہ بھی فرمایا کہ تم جو ہے صرف یہودیوں کی مخالفت اور ان چیزوں پر ہی زور نہ رکھنا، اپنے اعمال کی بھی اصلاح کرنی ہے۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، اور آخرت کی فکر کرو، کیونکہ اصل چیز یہ ہے، محض کافروں کی مخالفت، تردید، تنقید، اس سے تمہارا اپنا فائدہ نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اپنے ملک کی تعمیر جو ہے وہ دشمنوں سے بچانا یہ بھی ایک کام ہوتا ہے، بہت اہم کام ہے، لیکن خود ملک کے اندر جو ہے تعمیر و ترقی یہ بھی ضرورت ہوتی ہے۔ تو مسلمان کو کافروں کے حملے سے بچنا بھی ہے، اور اپنے دین ایمان کو مزین بھی کرنا ہے اپنے آپ کو اعمال سے، اور وہ اعمال کیا ہیں؟ ایمان کے بعد نماز ہے، زکوٰۃ ہے، اور پھر آخرت کی تیاری کا ہر عمل ہے۔ فرمایا جو کچھ تم آخرت کے لیے بھیجو گے تجدوہ عند اللہ۔ یہاں بڑی عجیب جو ہے مثال اور تشبیہ ہے کہ اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک بندہ سفر پر جائے اور وہاں سے کوئی چیز اس کو اچھی لگے وہ خرید لے، لیکن سفر ابھی آگے اس کا چلنا ہے، وہ کہتا ہے کہاں میں اٹھائے پھروں گا، اس کو پارسل کر دو، اور یقینی ہاتھوں میں دے دی کہ جو گھر پہنچ گئی۔ جب آدمی سفر سے لوٹ کر واپس آتا ہے تو اسے بڑا اشتیاق ہوتا ہے کہ جو چیز میں نے وہاں سے بڑی اچھی خریدی تھی وہ کہاں ہے، تو وہ چیز اس کو بھی ہی نہیں مل جاتی گھر پر آ کر۔ تو فرمایا کہ آخرت جو ہے، جنت، یہ اصل گھر ہے ہمارا۔ ہم جو دنیا میں آئے ہیں تو ایک سفر کے لیے آئے تھے، یہاں سے اب کیا ہے کہ کما کما کے بھیجتے جاؤ، نیکی جو بھی نیکی ہے، ایک اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ سب وہ چیزیں ہیں جو یہاں کے تحفے ہم اٹھا اٹھا کے جنت میں ڈال رہے ہیں، اور جب وہاں پہنچیں گے تجدوہ عند اللہ، اللہ کے خزانوں میں جمع ہو رہا ہے، سب کچھ مل جائے گا۔ اور ملے گا کس صورت میں؟ ایک نیکی جو ہے اس کی وجہ سے اتنا بڑا درخت جنت میں فرمایا لگتا ہے کہ عربی نسل کا گھوڑا کئی سال تک دوڑتا رہے، اس کا سایہ ختم نہیں ہوگا۔ اور جنت کی ایک بالشت زمین جو ہے فرمایا کہ اس دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ ایک بالشت یعنی تقریباً 1 فٹ بھی مربع شاید نہیں بنے گی، تو ایک بالشت زمین اتنی بہتر ہے۔ فرمایا کہ یہ اپنے کردار کو سنوارنے کی، اعمال کو بنانے کی بھی فکر کرو۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، اللہ تمہارے ہر عمل پر نگاہ رکھے ہوئے ہے۔ یہ دھیان اگر نصیب ہو جائے انسان کو تو اس کی زندگی جنت بن جاتی ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔